المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المرتضى وحبيبه المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أوهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المهدي صاحب العصر والأمر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس ہے مسلسلہ حضرات، اس کو جب موقع مل رہا ہے فرصت میسر ہو رہی ہے، صبح کے وقت جو افراد آفس وغیرہ سے جاب سے فری ہو کر دن کے دوسرے حصے میں یا پھر مثلاً اس وقت ذرا سا موسم میں کچھ انسان کو تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے دن کے مقابلے میں، لیکن بہرحال یہ ذکر سرکاری سید الشہداء ہے، سخت سے سخت حالات میں بھی ہوتا رہا ہے اور جیسے بھی حالات ہو انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وعدہ الہی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. صلوات بھیجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت کی گفتگو کے لیے بہت ہی مشہور و معروف سورہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم نام بنام لعنت بھیج رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے، تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، صاحب نظر ہیں، آپ صاحب مطالعہ ہیں. دین کی تبلیغات کے لیے سرکار مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ نے جن مشکلات سے پرچم توحید کو مکہ مکرمہ میں بلند کیا، وہ
سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی مشن، کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اقدام، کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو کم از کم سب سے پہلی جو توقعات اور امیدیں انسان لگاتا ہے وہ اپنوں سے لگاتا ہے۔ اپنوں سے مراد اعزاء و اقارب، خاندان کے بزرگان، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے مثلاً یہ تحریک، یہ کام شروع کیا ہے، یہ ہماری سرپرستی کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ تھینک یو، سلوات پہ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری رہنمائی کریں گے، اور واقعاً اس حوصلہ افزائی کا بہت عظیم نتیجہ سامنے آتا ہے۔ سرکار ختم مطلب اتنا بڑا الہی مشن لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ایک منظر کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ منظر یہ ہے کہ آپ آواز بلند کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ یہی پہلا مطالبہ ہے کلمہ توحید، جس کی آپ نے کفر و شرک کے درمیان تبدیل کیا، تو یہ نعرہ تھا آپ کا۔ لیکن سب سے بڑا اہم مرحلہ یہ تھا کہ ادھر نبی کریم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اور نجات پا جاؤ، اور پیچھے پیچھے ابو لہب اور ابو جہل اس طرح کی کفر کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور وہ ان کے جو ماننے والے ہیں نعوذ باللہ طرح طرح کی تہمتیں نبی کریم کی ذات اقدس پر لگا رہے ہیں۔ سنتے ہیں نا آپ لوگ، نقل کفر نباشد، اگر اس کو بیان کر رہے ہیں تو پروردگار اس کو اس میں شمار نہ کرنا، لیکن بہرحال بتانا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کن مشکلات سے نبی کریم نے آج اسلام کو اس منزل تک پہنچایا ہے۔ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، خاکم بدہن، یہ ساری تہمتیں نبی کریم پر لگائی جا رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو اپنے حالات میں، اپنے اس آج کے منظر میں سوچیں کہ کوئی جوان مثلا کسی خان والے کوئی عزم و استقامت کوئی کام لے کے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی مشن لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی کے گھر والے اس کے خلاف، تو لوگ کیا کہیں گے؟ نتیجہ امپیکٹ کیا جائے گا؟ یہ دیکھیے یہ صاحب ہیں اور ان کے گھر والے ان کے خلاف ہیں، ان کے چچا ان کے خلاف ہیں، ان کے خالو ان کے خلاف ہیں، ان کے ماموں ان کے خلاف ہیں۔ جب ان کے گھر والے ہی ان کے ساتھ نہیں تو پھر بہرحال یہ کیا نعوذ باللہ حق پر ہوں گے۔ ایک سلوات ملتے ہیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیادہ بات کو پھیلانا مقصود نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، میں نے بس نقشہ کھینچا ہے، یعنی آگے آگے نبی پرچم توحید اور دعوت توحید دے رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے تہمتیں۔ اگر بات یہیں پر رک جاتی تب بھی ظاہر سی بات ہے مشکل نہیں اتنی ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کوئی کام نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ اصلا نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ پروردگار راستے نکالنے والا ہے۔ سر کو جھکانا نبی کریم کا کام ہے، دل کو جھکانے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ آپ کے شان میں گستاخیاں کی جا رہی، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خدا نہ کردہ بھئی نقل کفر نباشد، اور وہ فقرہ کیسے زبان زیادہ کی تھا بہرحال۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ایسے مشکل حالات میں نبی کریم نے پیغام توحید کو نشر کیا ہے۔ تو یہی بات تمام نہیں ہوئی، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں،
اونٹ کی اجڑی آپ کے پشت مبارک پر پھینکی جا رہی ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، وہ سارے مظالم سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ایذا ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے یہ تو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں عزیزوں۔ یہ سارے مشکلات میں جبکہ یہ ان مراحل سے نبی کریم گزرے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ہیڈنگ تو بن رہی ہے نا۔ وہ ہیڈنگ کیا ہے؟ رشتہ داری، خاندان، اور ہمارے یہاں بہت بڑا معیار ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیا دھار دینا ہوتی ہے معیار۔ تو پروردگار عالم، اب بس میں ایک سوال کر کے اور تھوڑی سی بات کو چاہتا ہوں کہ میں سمیٹ دوں۔ اے میرے مالک، ٹھیک ہے لعنت یقیناً مستحق لعنت ہے کہ ابو لہب، لیکن قرآن میں ہم نے یہ بھی تو اصول دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لعنت والی آیتیں ہوتی ہیں، نام نہیں آتا ہے، معیار مل جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ لعنت ہو، ظالموں پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے، کافروں پہ لعنت ہو، تمام ساری باتیں۔ آپ بیٹے اندر آ جاؤ، آج سلمان جو یہاں پر یہ خدا کا شکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹیوں کا پورا فائدہ ہمارے ماشاءاللہ بچے اٹھا رہے ہیں اور کثرت سے شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ شکر ہے۔ ایک سلمان جو یہاں پر محمد، تو وہیں سے مقدمہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر لعنت بھیجنی ہی تھی تو ایک پردہ بھی پڑ جاتا۔ بھائی چچا تو وہی ہے نا، کافر ہے ٹھیک ہے، لیکن چچا تو ہے نا، تو چچا میاں کی عزت بھی ڈھک جاتی اور لعنت بھی ہو جاتی۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے، قرآن کو اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ عظمتوں کا معیار رشتہ داریاں نہیں ہے، رشتہ داریوں کی بنیاد پر عظمت نہیں ملنے والی ہے، ہم معیار دے رہے ہیں۔ اور وہ معیار تفسیر، علماء تفسیر سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ معیار کیا ہے، اس لیے کہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ ابو لہب تو ہے نہیں ہے، فنار ہوئے۔ اب اس سورے کی جسے ہمارے انگلش میں کہتے ہیں یوٹیلیٹی، یا اس زمانے میں کیا اس کی حیثیت ہوئی۔ ابو لہب تو گئے جہنم میں، اب اس کا کیا افادیت ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اب تفسیر کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اصل میں خاص تو ٹھیک ہے کہ ابو لہب پر آیت کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے مشکلات پیش کیے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، تو اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ لیکن بات وہی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ مورد تو خاص ہے لیکن یہ سبجیکٹ کامن ہو گیا، عام ہو گیا۔ بس یہی آخری منزل آ گئی میری کہ پروردگار نے ایک دائرہ بنا دیا اور ایک معیار دے دیا، اور وہ کیا ہے وہ سن لیں اور بات ختم کرو۔ ایک سلوات میں یہاں پر ایک سٹینڈرڈ دے دیا، وہ کیا ہے؟ جو بھی قیامت تک اسلام کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، لعنت اس کو اپنے حصار میں لے لے گی۔ یعنی ابو لہب پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، قیامت تک جو بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گا، محمد و آل محمد کا بغض و عناد رکھتا ہوگا، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوگا، لعنت کا سرکل اس کو اپنے آپ اپنے دامن میں لے لے گا۔ ایک سلوات پہ دیا یعنی یہ سورہ صرف ابو لہب کو لعنتی قرار نہیں دے رہا ہے، ہر دشمن محمد و آل محمد پر قرآن لعنت کر رہا ہے اور اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک سلوات دے دیں آپ۔ بس تو مجھے کہنے دیجئے، اب جس کو لعنت کا طوق اپنے گلے میں پہننے کا شوق ہو، وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پھیلائے، وہ محمد و آل محمد کی دشمنی کرے، اس لیے کہ دائرہ بہت بڑا ہے، جس کو لعنت کا طوق پہننا ہو وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے۔ سلوات بھی دیں آپ۔ اب آج کے حالات ملا لیجیے اور دائرہ بڑھاتے چلے جائیے۔ بہت سارے بچے ہمارے باہر سے ہیں، جاب کرتے تھے یہاں سے باہر سے ملکوں میں، تو میں برابر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ امام بارگاہوں میں لاک کروایا جا رہا ہے، بند کرو امام بڑا، مجلس نہیں ہوگی، ماتم نہیں ہوگا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ امام باڑے میں کیا ہوتا ہے؟ امام بارگاہ میں
ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، امام حسین السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دشمنی محمد والے محمد میں کام ہو رہا ہے۔ تو جو بھی امام بارگاہوں میں تالے بند کروا رہے ہیں ملکوں میں، چاہے کتنے نام نہاد مسلمان حاکم ہو، یہ سب اپنے لعنت کا طوق پہننے کے لیے تیار ہے۔ امام بارگاہ بند کر کے بتا رہے ہیں ہم بھی نسل ابو لہب، ابو سفیان اور بنو امیہ والے ہیں۔ صلوات دے دیں آپ محمد۔ اچھا، یہ باقی لوگ کرنا کیوں شروع کر دیا؟ یہ بچوں سے مخاطب ہوں میں، بھئی بنا تو روکا نہیں، یہ باقی کیوں اسٹیپ دیا کہ بند کرو، مجلس بند کرو، امام باڑہ بند کرو؟ اس کی وجہ ہے عزاداری کے نتیجے ان کے سامنے آنے لگے۔ عزاداری کے رہبر شہید کی شہادت کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ عزاداری سے کیسے کیسے ریولوشن آتے ہیں، عزاداری سے کیسے کیسے قیام ہوتا ہے، اور شیعت کے یہ بیسس کا نام ہے، یہ شیعت کے ایسے بیسس ہیں۔ اس عزاداری سے، فرش عزا سے مجاہد تیار کیے جاتے ہیں، انقلاب اسلامی کی حفاظت ہوتی ہے، اور رہبر شہید کے ذکر سے اسلام کی بقا جوڑی ہوئی ہے۔ لہذا امام بارگاہوں کو بند کر کے بتا رہے ہیں ہم تو لعنت کا طوق پہن رہے ہیں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے عزاداری سے ایسا ماحول بنائے کہ ہر لعنتی کو بے نقاب کر دے۔ صلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل اچھا، دشمن یہ کام کرے تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ دشمن اگر آپ کا آپ کے خلاف کام کرے تو آپ کو آپ کہیں گے وہ تو دشمن ہے ہی ہے ہمارا، لیکن اگر کوئی احمق ہو جو بیچارہ اپنا ہو تو دشمنی کر رہا ہو حماقت میں کہ مجلسوں کو ایسے پڑھیے ویسے پڑھیے، اس میں یہ بیان کیجئے وہ بیان کیجئے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سلیبس ڈیزائن کر کے ہمیں دے، کوئی اتھورائز نہیں ہے۔ ہاں، مراجع کرام ہے، فقہاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اور وہ ہم کو نصاب دے کر گئے ہیں کہ منبر تذکرہ محمد و آل محمد کے لیے ہے، اور ان کے غلاموں کے بیان کے لیے بھی ہے، شہداء کے بیان کے لیے بھی ہے، امام حسین کے بیان کے لیے بھی ہے، اور جو شہید راہ حسین ابن علی ہے اس کا بیان کر کے بھی بہرحال کربلا کا بیان ہوتا ہے۔ صلوات دے دیں آپ محمد و آل محمد، تاکہ اندازہ ہو جائے یہ عزاداری صرف ایک رسم ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایسا مکتب ہے کہ جس سے ملت میں انقلاب برپا کیا سکتا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ میرے گھر آ گئے کہ چلے ان کے یہاں، بدلے میں وہ آپ کے گھر آ گئے، آپ نے ہم کو بریانی کھلائی، ہم نے بدلے میں دال چاول کھلا دیا اپنی حیثیت سے، تو یہ کوئی تبادلے کا کاروبار نہیں ہے، نہ کوئی سماجی رشتہ، اس کے بہت سارے مواقع ہیں، یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے۔ اب دو جملوں میں کمپیئر کر لیں، مجھ جیسے کم صرف، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ایک مجلس کر لی تو اب ارے معلوم ہے وہ کتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ کر دیا میں نے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اکثر ہم اپنے ذام ناقص میں تکبر کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت بڑے عزادار ہیں ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، میں دن بھر میں اتنی مجلس کرتا ہوں اور وہ کر دیا۔ اس سے زیادہ ہمارا اسٹیٹس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے 8 مجلس پڑھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ دن بھر ہلا دیا۔ اصل میں عزاداری کی حقیقت سے ابھی قریب نہیں ہوئی ہے، مقصد عزا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ تھوڑی خدمتیں انجام دینے کے بعد ہمیں تو اصلاً دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہم نے یہ مختصر سی خدمت کیا ہے، اے میرے مالک اسے قبول کر لے، اے میرے مولا اسے قبول کر لے۔ اب اس ملت کو دیکھیں جو اپنے جوانوں کو دین کی راہ میں قربان کر چکی ہے۔ اس خاتون کا واقعہ میں برابر پڑھ رہا ہوں، 3 جوان بیٹوں کو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے بعد وہ خاتون اپنے گھر سے زیور لے کر آئی ہے تاکہ مجاہدین اسلام کی راہ میں ہدیہ پیش کر سکے۔ یعنی یہ ملت ایران اتنی بلندی پر کیسے پہنچ گئی؟ یہ نظام ولایت فقیہ کا نتیجہ ہے۔ ہر طریقے کی قربانی بھی دے رہے ہیں، نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے، ذکر حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اس سلوات میں محمد
محمد وآل محمد. انشاءاللہ ہماری ملت میں وہ بیداریاں پیدا ہوگی کہ ہم حقیقت کربلا تک پہنچیں، رسومات سے آگے نکل کر. ابھی عاشورہ آنے والا ہے، ابھی زمن منا لیجیے، جمعے کا دن بھی رہے گا. جائیے، خوب جائیے، انشاءاللہ مہندی میں بھی جائیے، سب جائیے. لیکن جو عاشورہ کا جلوس ہے اس میں ذمہ داری سب سے پہلی جوانوں کی ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صبح مجلس ہو جلوس نکلے گا، عمل پر رات پر تھے اور صبح آنکھ کھلی تو ہم نے کہا پہنچ گیا کربلا. عاشورہ کا جلوس ہے اور ہمیں کون لے کے جائے گا اس کو؟ اس کی حرمت کو کون بچائے گا؟ یہ قوم کے جوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جلوس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی مشکل سے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، کتنی راستے میں اس میں ہرڈلز آتے ہیں، کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. تو جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ عہد کریں کہ سب جلوس میں باقاعدہ جلوس کے ساتھ کربلا جائیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ عمل انجام دیں گے. صلوات پہ یہاں پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور سب اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے سب کر کے ہم لوگوں کو اس لائق کیا کہ آج دنیا پر شہدہ پر بیٹھے ہیں. اب جوانوں کی ذمہ داری ہے. بس میں نے ختم کر دیا. ابھی ذاکر اولیاء نے ہمارے برادر عزیز جناب زیلم عباس صاحب نے غازی عباس کی مسائل پڑھی تھی. میرا بھی دل چاہتا ہے اس منظر کو پڑھ دوں. کون سا منظر کہ صبح سے برابر سن رہے ہیں. لشکر شمر ملعون بھی آ چکا ہے اور ظالم و منظر بھی. کیا آواز اٹھی؟ خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ غازی کو غیظ آ گیا، ایک خط فاصل کھینچ دیا اور کھینچ کے آواز بلند کیا کھینچ کے، جس میں ہمت ہے کہ اس خط کو عبور کر کے. اللہ اکبر. شجاعت ابو الفضل جن کو فنون جنگ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب محمد وآل محمد. نام عباس ہیبت کے لیے کافی تھا. ذات عباس تو بہت عظیم شے ہے، نام عباس ہی ہیبت کے لیے کافی. سب کھڑا ہے لشکر شاہی. ایک مرتبہ امام حسین اسلام چاہتے صرف اشارہ کر دیتے اگر تو غازی اپنے ہاتھوں سے خیام کو وہاں سے ہٹا دیتے. لیکن میرا دل کہتا ہے، میرے جذبات کہتے ہیں شاید امام کو یہ منظر دکھانا ہو کہ میں تو امام وقت ہوں، میرے تو مطیع و فرما بردار کا نام عباس ہے ہی. عباس اتنا مطیع و فرما بردار ہے کہ اگر میری بہن زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ بھی کہہ دے تو عباس اطاعت کی منزل پہ دکھائی دی. تب کیا گیا؟ خیمے میں آئے، سر جھکائے کھڑے، ہاتھوں کو جوڑے. شہزادی آپ نے مجھے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ فرماتی اے بھیا عباس، خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دو، ہم جنگ کی ابتدا نہیں چاہتے ہیں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ سننا تھا، سر کو جھکایا، اپنے ہاتھوں سے خیام کو ہٹا لیا. اللہ اللہ. کیسا یہ مرحلہ ہے، اہل حرم کے آسرے کا نام ہے. کیسا قلب عباس پر چوٹ لگی ہوگی. فرات کے کنارے خیمے تھے، قافلے میں بچے بھی ہیں، بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے اور پانی کی دستیابی میں آسانی ہوگی، لیکن خیام کو عباس نے ہٹانا شروع کیا. آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ہائے خیام کو ہٹا رہا ہوں، اہل حرم کے لیے مشکل ہوگی، لیکن میں کہوں گا عباس خیام کو ہٹایا تو مغموم ہو گئے. اس وقت کیا ہوا ہوگا، قلب عباس پر کیا غمداری ہوا ہوگا جب خیام میں آگ لگائی گئی ہوگی. اہل حرم کا قیام کرنے لگے. اللہ اللہ کیا منظر ہوگا. صبح سے مسلسل شہادتیں ہوئی اور اب خیمے بھی جلنے لگے. اے بیویاں خیموں سے نکلتی ہے، دوسرے خیموں میں جاتی ہے، وہاں آگ لگتی ہے. اللہ نے مقدرات عصمتوں کا ہارا ہے کہ غربت کے ساتھ اگلے خیمے میں جاتی ہے. ملائیں اس کو بھی نظر آتش کر دیتے ہیں. ایک خیمہ ہے، آگے بڑھ کے آواز دیا اے میرے لال سجاد بتاؤ ہم جل کر مر جائیں گے باہر نکلے. اے خوبی اماں، تحفظ جان لازمی ہے. اللہ اللہ. اب اہل حرم ہے، غربت ہے، سارے خیام جل چکے ہیں، عجب بے کسی ہے. میرا دل کہتا ہے
صاحب حرم کا سرا وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الخلود الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا پالنے والے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اے میرے مالک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما آمین لشکر اسلام کو فتح یابی عنایت فرما ایران عراق لبنان سیریا فلسطین کی مظلومین عوام پر رحم فرما ظالم اور غاصب امریکہ اسرائیل اور تمام وہ ظالم حکومتیں جو ظلم پر درپن ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں علماء اعلام مناج اعظام فقہ اعظام روزہ بالخصوص رہبر مصطفیٰ خامنائی کی حفاظت فرما پروردگارہ اپنی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم ان ایام اعظام میں جو بھی عبادت انجام دے اس کو شرف قبولیت عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام کے غلاموں میں شمار